اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, السلام علیکم. I'm your teacher from the readers. پیارے بچوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے نظم نعت. نعت ایسی نظم ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں خوبصورت جملے ادا کیے جاتے ہیں. پیارے بچوں، نظم نعت میں شاعر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے خوبصورت اشعار کہے ہیں. تو آئیے ان اشعار کی تشریح پڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہے وہ حق کی باتیں بتانے والے، وہ سیدھا رستہ دکھانے والے، وہ رہبر رہنما ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے. درود ان پر، سلام ان پر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے نہ صرف عرب بلکہ ساری دنیا کفر و شرک اور جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی. بتوں کی پوجا عام تھی، چوری، جھوٹ، دھوکہ بازی، شراب پینا اور قتل و غارت جیسی برائیاں بھی عام تھیں. ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے جاہل لوگوں کو بھائی بھائی بنا دیا. لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن بن گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کی راہ سے نہ ہٹا سکے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں کو حق کا راستہ دکھایا، اسلام کی سیدھی راہ دکھائی، جھوٹ، چوری، قتل جیسی برائیوں کے انجام سے آگاہ کر کے منع فرمایا، اچھائی برائی اور نیکی بدی کا فرق سمجھایا، ہمیں راہ ہدایت پر لانے کے لیے ہمیشہ ہماری رہنمائی کی، توحید کا درس دیا اور ہمیشہ حق سچ کی بات سمجھاتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے ہمیں ایسی باتیں بتائیں کہ جن پر عمل کر کے نہ صرف ہم دنیا بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو. ہمارا اگلا شعر ہے بلند نبیوں میں نام ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، فلک سے اونچا مقام ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. ہمارے ہادی خدا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے. درود ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، سلام ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. پیارے بچوں، اس بند میں شاعر بڑی عزت و احترام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کا اسم گرامی تمام نبیوں میں بلند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی شمع روشن کرنے کی خاطر بے شمار قربانیاں دیں. ان کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام آسمان سے بھی بلند ہو گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں کو سیدھے رستے پر چلنے کی ہدایت دی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اس بات کی تلقین کی کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، سب انسان برابر ہیں اور اچھا وہ ہے جس کے کام اچھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اعلیٰ اخلاق کے حامل تھے اور اس بات کی گواہی قرآن مجید نے بھی دی ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں. ہمارا اگلا شعر ہے انہی کی خاطر دمک رہے ہیں، انہی کے دم سے چمک رہے ہیں، زمیں کے ذرے فلک کے تارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے. درود ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، سلام ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. پیارے بچوں، شاعر آخری بند میں نہایت عقیدت سے بیان کرتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظمت میں بالا تر ہیں
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم سے ہی یہ کائنات مہک رہی ہے۔ زمین میں موجود چھوٹی سے چھوٹا ذرہ بھی چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور تمام مخلوقات اپنے اپنے انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور تعریف و توصیف بیان کرتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ آسمان پر موجود لاکھوں ستارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم سے روشن ہیں، کیونکہ یہ زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر بنائے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری طرف سے لاکھوں درود اور لاکھوں سلام ہو۔ پیارے بچوں، یہ شاعر کا خوبصورت انداز اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی عقیدت ہے جو اس نے نعت کے اشعار میں بیان کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور ان کی صفات کا بیان شاعر نے نہایت عاجزی اور خوبصورتی سے کیا ہے۔ تو پیارے بچوں، آئیے اب ہم خاص الفاظ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے حق، سچ، راہبر، راستہ دکھانے والا، یعنی بھٹکے ہوں کو نیکی کا سیدھا راستہ دکھانے والا۔ درود، وہ دعا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتے ہی مسلمان رحمت کے لیے پڑھتے ہیں۔ سلام، یعنی سلامتی بھیجنا۔ مقام، جگہ۔ ہادی، ہدایت دینے والا۔ ذرے، مادے کا نہایت چھوٹا ٹکڑا۔ فلک، آسمان۔ پیارے بچوں، نظم نعت کی تشریح مکمل ہوئی۔ آئیے اب ہم مشق حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، اس نعت کے مطابق درج ذیل سوالوں کے جواب دیجیے۔ نمبر 1، نعت کے شاعر کا نام لکھیے۔ نعت کے شاعر کا نام صوفی غلام مصطفیٰ تبسم ہے۔ نمبر 2، نعت کسے کہتے ہیں؟ ایسی نظم جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے اسے نعت کہتے ہیں۔ نمبر 3، بلند نبیوں میں نام ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تمام نبیوں سے اعلیٰ و بالا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں سے برتر اور اونچی شان والے تھے۔ اگلا سوال ہے، نعت میں کون کون سے 2 مصرعے بار بار آئے ہیں؟ تحریر کیجیے۔ اس کا جواب ہم لکھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے، درود ان پر، سلام ان پر۔ ہمارا اگلا سوال ہے، نعت میں شاعر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم سے کن چیزوں کے چمکنے کی بات کی ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ زمین کے ذرے اور آسمان کے تارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم سے چمک رہے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال ہے، درست الفاظ لگا کر مصرعے مکمل کیجیے۔ نمبر 1، وہ حق کی باتیں بتانے والے۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے۔ نمبر 3، فلک سے اونچا مقام ان کا۔ نمبر 4، ہمارے ہادی خدا کے پیارے۔ نمبر 5، انہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر دمک رہے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال نمبر 3، مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کیجیے۔ مناسب الفاظ سامنے دیے گئے ہیں، ان کی مدد سے ہم خالی جگہ پر کریں گے۔ نمبر 1، جس نظم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جائے اسے نعت کہتے ہیں۔ نمبر 2، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تمام نبیوں سے اونچا ہے۔ نمبر 3، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے راہبر و رہنما ہیں۔ نمبر 4،
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کی باتیں بتانے والے ہیں۔ سوال نمبر 4، مدرجہ ذیل الفاظ کے مترادف یعنی کہ ہم معنی الفاظ لکھیے، جیسے راہبر رہنما، بلند اونچا، فلک آسمان، مقام جگہ، چمک دمک یا روشنی۔ سوال نمبر 5، لغت کی مدد سے مدرجہ ذیل الفاظ کے معنی لکھیے۔ سب سے پہلے ہے حق، سچ، ہادی ہدایت دینے والا، خاطر کی وجہ یا پھر واسطے، رہنما راستہ دکھانے والا، دمکنا چمکنا، دم سانس۔ سوال نمبر 6 ہے، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے۔ الفاظ دیے گئے ہیں، ان کے الٹ الفاظ ہم یہاں سامنے لکھیں گے۔ سب سے پہلے ہے سیدھا الٹا، اونچا نیچا، زمین آسمان، راہبر رہزن۔ پیارے بچوں، نعت کی پڑھائی اور مشق مکمل ہوئی۔ آپ نعت کی پڑھائی کریں گے اور نعت کے مشکل الفاظ معنی اور نعت کا مفہوم یاد کریں گے اور تمام مشقی سوالات اپنی جوابی کاپی پر لکھیں گے۔ شکریہ۔